ماں نے کہا تھا بیٹے کہیں تو اس کا کلمہ تو پڑھ کے نہیں آیا. ماں نے جب اتنا کہا بچہ کہتا ماں تم جھوٹ بول رہی تھی, انہوں نے تو کلمے کی کوئی شرط نہیں لگائی. جب میں گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا بیٹے میں نے کب کہا ہے کہ تو کلمہ پڑھ. اللہ اکبر. ماں نے اتنا سنا, چادر لی ہے, لینے کے بعد چومی ہے اور چوم کے کہتی بیٹے صرف چادر لے کے آیا ہے, مدینے والے کا دامن تھام کے کیوں نہیں آیا ہے, مصطفیٰ کا دامن تھام کے کیوں نہیں آیا ہے. کہ ماں نے اس چادر کو اپنے سر پہ رکھا اور بچے سے کہا چل بیٹے وہاں چل جہاں پہ ایسا سخی بیٹھا ہے جس کے دربار میں رنگ نہیں دیکھا جاتا, جس کے دربار میں نسل نہیں دیکھی جاتی ہے. مسلم لڑکا جس کو اس کے چاچا نے اپنا نہ سمجھا, جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا تو رسول اللہ نے سے آتے ہی اس نے جب شرط لگا دی کہ محمد میں کچھ بھی کرنا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, جس نے جو ہے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کا انکار کر دیا. پھر رسول اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا, اس لڑکے نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح گفتگو کی, بدلے میں ان دونوں کو اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا. آج ہم لوگ جو ہے حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا قادری صاحب کے ایک ایمان افروز بیان سنیں گے. چند منٹ کا ویڈیو ہے, ویڈیو کو بغور سنیں. ماں کا مقام و مرتبہ, نبی پاک کے اخلاق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے تعلیم, یہ تمام چیز چند منٹ میں ہم لوگ سیکھیں گے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بیان ریئیکشن چینل. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب. میرے نبی کا اخلاق دیکھو. اسلام کا ابتدائی دور ہے, ایک عورت بیوہ ہوئی, شوہر انتقال کر گیا, بچہ چھوٹا تھا, بچے کی پرورش کرتی رہی. بچہ جب شعور کو پہنچا اس نے دیکھا میرے ماں کے بدن پہ اتنا کپڑا ہے کہ جو پہنتی ہے وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا. مگر بچہ چونکہ شعور کو پہنچا تھا, سمجھدار تھا, ایک دن ماں سے کہنے لگا ماں یہ تیرے بدن پہ کچھ جگہوں سے کپڑا کھلتا ہے تو مجھے دیکھ کر کے شرم آتی ہے. ماں مہربانی کر اس کپڑے کی جگہ کوئی اور کپڑا پہن لیا کر. ماں روئی, کہنے لگے بیٹے جب سے تیرے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے ہماری قوم نے ہمیں 1 میٹر کیا 1 انچ تک کپڑے کا نہ دیا. بیٹے تو نے اب شعور پکڑا ہے میں ایک زمانے سے اس کپڑے کو پہن رہی ہوں. بچے نے کہا تھا ماں اگر اجازت دے تو میں چچا کی چوکھٹ پہ نہ چلا جاؤں. ماں نے کہا بیٹے یہ مکے کی زمین ہے, یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. اس نے کہا شاید میرے چچا کو رحم آ جائے, میں ان کے بھائی کا بیٹا ہوں. ماں نے کہا بیٹے امید تو نہیں ہے. بچہ کہنے لگا ماں اجازت تو دے. ماں نے کہا بیٹے تیری مرضی ہے. اللہ اکبر. بچہ اٹھا ہے اور گیا سیدھا اپنے چچا کے دروازے پر, دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں تیرے بھائی کا بیٹا ہوں. کس لیے آیا ہے؟ کہا چچا دروازہ تو کھول. جیسے اتنی بات کہی ہے چچا دروازہ تو کھول. چچا نے دروازہ کھولا ہے. اللہ اکبر. دروازے کا کھلنا تھا. چچا کہتا کیسے آئے ہو؟ کہا میری ماں کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ کئی جگہ سے پھٹ چکے ہیں. چچا ہم غریب ہیں, باپ کے جانے کے بعد کسی چیز کا انتظام نہیں ہے, مہربانی کر کے ایک چادر دے دو جس سے میری ماں کا بدن چھپ جائے. اللہ اکبر. چچا نے اتنا سنا ہے آنکھوں کے تیور بدل گئے, چہرے پہ اس کا عجیب جغرافیہ ہو گیا. کہنے لگا چاچا کوئی کپڑا نہیں ہے. بچہ رو کے کہنے لگا چچا میری ماں پہ نہ سہی, کم سے کم مجھ پہ تو رحم کرو, میں تمہارے بھائی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. اس نے بچے کو دھکا دیا, بچہ ٹھوکر کھا کے گرا ہے, روتا ہوا ماں کی طرف آ رہا تھا. ابھی راستے ہی میں تھا کہ ایک میرے مصطفیٰ کے صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. صحابی نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا. کہا بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا تھا جناب جائیے, آپ اپنا کام کیجئے, میرا درد نہ پوچھئے, آپ میری بات پوچھنے کے بعد میرے زخموں کو ہوا نہ دیجئے. اللہ اکبر. وہ مصطفیٰ کے صحابی تھے. کہتے بیٹے بتا تو صحیح. اس نے کہا کیا بتاؤں گا, اگر کسی درد کی
दवा हो तो बताई जाए, अगर यहाँ कोई इलाज करता हो तो अपना मर्ज बयान करो। आने वाले सहाबी ने कहा था, बेटे बता तो सही बात क्या है। बच्चे ने इतना सुना, कहता सुनो जी जनाब, बात ये है हम यतीम है, हमारी माँ बेवा है, गरीब है, हमारे माँ के बदन पर इतना कपड़ा है जो है वो कई जगह से फटा हुआ है। चचा के दरवाजे गया था एक चादर लेने के लिए, लेकिन चचा ने धक्का दे के वापस कर दिया। इतना सुनना था, सहाबी मुस्कुराने लग जाते हैं। वो कहता हजरत मैंने पहले कहा था मेरा दर्द मेरे सीने में रहने दो, तुम मेरी बात सुन के हंस रहे हो, मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है। आपने मुस्कुरा के फरमाया था बेटे मैं तेरे दर्द पे नहीं हंस रहा, बल्कि मुझे तेरे लिए एक अच्छा तबीब मिल गया है, तेरे मर्ज का इलाज करने वाला एक अच्छा हकीम मिल गया है। का कहना क्या चाहते हो? का एक ऐसा सखी भी है जिसका मक्के में कोई ऐसा गवाह नहीं मिल सकता जो ये कह दे कि उसके दरवाजे से मैं खाली लौटा हूँ। का किसकी बात करते हो? का उस जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। का कहाँ मिलेगा? का हरम में बैठे हुए हैं। बच्चा बड़ा फरमाबरदार था, तोड़ करके घर गया, जाकर के माँ के सामने गया, कभी आंख के आंसू पोंछता है, कभी लबों पे मुस्कुराहट आती है। माँ ने कहा था बेटे बात समझ में नहीं आती, इधर आंख में आंसू भी है, उधर लबों पे तबस्सुम भी है, बता तो सही रो क्यों रहा है, इसकी क्या वजह है, और जो मुस्कुरा रहा है उसकी क्या वजह है। बच्चे ने कहा था माँ चचा ने धक्का दिया है इसलिए रो रहा हूँ, और एक सखी का पता चल गया है इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। ए माँ उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जैसी माँ ने इतना सुना है, कहा था बेटे उसके पास मत चले जाना। सुना ये है कि जब कोई उसके पास चला जाता है तो वो उसी की बोली बोलने लग जाता है, जब उससे बात कर लेता है तो वो उसका कलमा पढ़ने लग जाता है। बच्चा कहता है माँ मुझे उसका कलमा नहीं पढ़ना है, मैं तो सिर्फ चादर लेने के लिए जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ओ मुस्तफा के उम्मतियों, जरा इस बात को यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से सुन करके जाना, इसलिए कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बच्चे ने कहा था माँ मुझे कलमा नहीं पढ़ना है, मुझे तो जाके उससे चादर लानी है। माँ ने कहा था बेटे सुना है कि वो पहले कलमा पढ़ाता है फिर बात मानता है। बच्चा कहता माँ इजाजत तो दे, तेरे सर की कसम खाता हो चादर मिलेगी तो लाऊंगा, लेकिन कलमा पढ़ के नहीं आऊंगा। बच्चा दौड़ करके गया, जैसी हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचा है उसने जाके मेरे नबी का नाम लेकर के आवाज दी है, जैसे सरकार का नाम लेकर के आवाज दी। उस वक्त नबियों का इमाम हरम शरीफ में बैठा हुआ अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। जैसी बच्चे ने आवाज दी है मेरे मुस्तफा ने मुड़ के पीछे की तरफ देखा, बस एक निगाह के नबुव्वत का पढ़ना था, उधर बच्चे की निगाह उठी है, मुस्तफा के जलवे आला पे पड़ जाती है। फिर मंजर क्या था? फिर तो ये था कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर बदरुश शरिया अल्लामा मुफ्ती हसन मियां साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी नहीं आ रहे, हजरत आएंगे इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा। जी जी क़याम गाह पर हैं, थोड़ी देर के बाद आएंगे। तुम्हें क्या लगता है वो आए और हम बैठ के नारे लगाएं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आएंगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये उलमा आईना है, जब इसे देखोगे तुम खुद समझ जाओगे अब तुम्हारी कैसी तस्वीर होगी। बात समझ रहे हैं ना मेरी, मैं जो कह रहा हूँ सारे लोगों की बात समझ में आ रही है? जरा सारे अपने नबी को मोहब्बत से पुकार के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो कीजिए, मेरे नबी ने यूं बच्चे को मुड़ के देखा, बस वो निगाह करम जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। फरमाते नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। जिसका उठना भी करम है, जिस आंख का झुकना भी करम है, वो बस सर से लेकर पैर तक करम ही करम। मेरे नबी ने नजर घुमाई, फरमाया जी बेटे। उसने पहले कहा सुन लो मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना। मेरे नबी मुस्कुराए। आका फरमाते हैं बेटे वो तेरी मर्जी है, मगर बता आया किस लिए है कोई कायनात में ऐसा करम करने वाला? नहीं। खुदा की कसम मेरे नबी की साथ बेमिसाल है। तवज्जो करें, मेरे नबी ने फरमाया आए किस लिए हो?
بچے نے کہا تھا ایک کام تھا، مجبوری میں آنا پڑا ہے، ورنہ میں کبھی نہ آتا۔ میرے نبی اٹھے اپنی جگہ سے، بچے کی طرف رخ کیا۔ بچہ کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ میرے نبی فرمایا بیٹے قریب آ، بات بتا۔ جب اس درد سے بچے کی طرف میرے نبی نے خطاب فرمایا نا، تو بس مصطفیٰ کے لہجے میں بچے کو باپ کا پیار نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب لہجے اچھے کرو، لہجے اتنے میٹھے کر لو کہ اگر تم یتیم کو آواز دو تو آواز تمہاری ہو، اس آواز میں لہجہ اس کو اپنے باپ کا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جتنے آپ کو ہوٹلوں پہ بچے ملیں گے، پوچھنا باپ ہے، وہ کہہ دیں گے آج 1 سال ہوا باپ ختم ہو گئے، کوئی کہے گا 2 سال ہو گئے۔ ورنہ اگر باپ ہوتا تو اس عمر میں ہوٹلوں پہ کام بچے نہ کرتے، اور ہم شان سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے چھوٹو ذرا ٹیبل پہ ہاتھ مار، اور ڈانٹ کے کہتے یہ نہیں دکھا تجھے؟ تو یار لہجے اچھے کر۔ اس کو کسی خوشی نے یہاں نہیں پہنچایا، اس کی کوئی مجبوری ہے جس نے بچپن میں مزدوری کی لگام تھما دی ہے، یا تو اسے بہن کی بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، یا پھر ماں کی حیا نے اسے مزدور بنایا۔ اور تیرے لہجے میٹھے نہیں ہوتے، اور پھر کہتے ہو مرتے ہی جنت میں جائیں گے۔ اگر کہیں یتیم دیکھو ہوٹل پہ، جب تمہارے آگے 6 طرح کے کھانے رکھے ہوں، تو وہ جو صبح سے شام تک ہوٹل پہ کب دھویا کرتا ہے، اسے قریب بلا کے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو بیٹے تو نے صبح سے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ اگر نہیں کھایا تو آ ادھر منہ کر، اپنے ہاتھ سے لقمہ بناؤ، اس کے منہ میں ڈال دو، اور جب چلنے لگو 50 روپے 20 روپے یتیم کی جیب میں چپکے سے ڈال دو۔ خدا کی قسم جب گھر جائے گا ماں پوچھے گی بیٹے آج تو ابھی مہینہ نہیں ہوا ہے، تنخواہ کا دن بھی نہیں ہے، یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ تو وہ رو کے کہے گا ماں آج ایک ہوٹل پہ شخص آیا تھا جس کے لہجے میں باپ کا پیار تھا، جس کی اداؤں میں باپ کی شفقتیں تھی، جب اس نے باپ کہا تھا مجھے باپ کا چہرہ یاد آ گیا تھا، اے ماں دیا اس نے تھا میرے باپ کی نظر آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھا پیغام۔ ایسے لہجے بناؤ، ان کڑوے لہجوں میں کچھ نہیں رکھا۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا بیٹے بات کیا ہے؟ اس نے پھر اتنا سنا آنکھیں بھر آئیں، رویا بچہ، اور رو کے کہتا ہے ساری داستان جب اس نے سنائی نا تو خدا کی قسم میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگی۔ آج ہمارے مزاج ہیں دوسرے کے غم رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑاتے ہیں۔ یار غم کے شریک بنو، مذاق مت اڑایا کرو۔ میرے نبی نے سنا نبوت والی آنکھیں برسی، سرکار نے یوں کاندھے سے چادر اتاری، اور جب بچے کی طرف بڑھائی بچہ کہنے لگا مجھے کلمہ نہیں پڑھنا ہے تمہارا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹے میں نے کب کہا کہ پہلے کلمہ پڑھ؟ لے یہ چادر لے اپنی ماں کو جا کے اڑا دے۔ بچے نے چادر لی، آنکھ میں آنسو ہیں، یوں سینے سے چادر لگائی ہے، گھر کی طرف چلا، کبھی گھر کی طرف کا رستہ دیکھتا ہے، کبھی مڑ کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قدم بڑھاتا ہے، پھر مڑ کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ آخر جب دروازے سے حد سے باہر نکلا، دوڑ لگائی، دروازے پہ پہنچا۔ ماں نے کہا بیٹے کیا لایا ہے؟ کہا ماں چادر لے کے آ گیا ہوں۔ ماں نے کہا تھا بیٹے کہیں تو اس کا کلمہ تو پڑھ کے نہیں آیا؟ ماں نے جب اتنا کہا بچہ کہتا ماں تم جھوٹ بول رہی تھی، انہوں نے تو کلمے کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ کہا جب میں گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا بیٹے میں نے کب کہا ہے کہ تو کلمہ پڑھ؟ اللہ اکبر۔ ماں نے اتنا سنا، چادر لی ہے، لینے کے بعد چومی ہے، اور چوم کے کہتی بیٹے صرف چادر لے کے آیا ہے، مدینے والے کا دامن تھام کے کیوں نہیں آیا ہے؟ مصطفیٰ کا دامن تھام کے کیوں نہیں آیا ہے؟ کہ ماں نے اس چادر کو اپنے سر پہ رکھا اور بچے سے کہا چل بیٹے وہاں چل جہاں پہ ایسا سخی بیٹھا ہے جس کے دربار میں رنگ نہیں دیکھا جاتا، جس کے دربار میں نسل نہیں دیکھی جاتی ہے۔ وہ بچے کی انگلی پکڑ کے آئی ہے اور
کھڑی ہو گئی ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھا، آقا فرماتے ہیں اب کیا کمی رہ گئی ہے، کچھ اور بھی چاہیے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ وہ آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگے کا بھلا ہو، آگے آئے کہا اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا حضور صرف چادر نہیں چاہیے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ اللہ اکبر، اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ادھر بریلی کے امام نے کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا اور پیغام۔ مہربانی کرو، امتی ہو تو آقا کا کردار اپنا لو۔ ہم کس پہ ظلم نہیں کرتے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آواز پوری بستی میں ہوگی بستر پہ لیٹنے والوں سے، تم نے تو جلسے کو صرف منورنجن سمجھا اور اٹھ کے چلے گئے۔ تمہیں کیا معلوم ہے اس دین کے لیے مصطفیٰ کا کیا کیا لگا ہے؟ تم کیا جانتے ہو کیا کیا میرے نبی نے اس دین کے لیے قربانی دی ہے؟ اور تمہارا تو کبھی گریبان دین کے لیے نہیں پکڑا گیا، تو پھر تمہیں دین کی قدر کیسے معلوم ہوگی؟ تمہیں تو ایک دن کا فاقہ یوں نہیں دیا گیا کہ تم دین کے لیے کام کر رہے ہو۔ خدا کی قسم ساری زندگی نبی نبی کرتے مر جاؤ تو میرے مصطفیٰ کی غار حرا کی ایک رات کے ایک سجدے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم نے تھوڑی دیر بیٹھے سوچا جلسے کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نے حق فرمایا، سچ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی رحیم نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی کریم ہے تو آمینہ کے معصوم لاڈلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہمیں ایسا نبی ملا ہے کہ ہر وقت جو ہم لوگوں کے یاد میں رویا، ہر وقت جو ہم لوگوں کے لیے دعا کی، ہر وقت جو ہم لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے، تو ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کرے، اپنے نبی کے سنت پر، اپنے نبی کے فرمان پر چلے، دین دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ کچھ نہ صحیح تو خود کو نماز کا پابند بنا لے، خود کو شریعت کا پابند بنا لے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی شریعت محمدی پہ عمل کرنے کے صدقے و طفیل سے اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔